مسئلہ خلافت کو آپ سمجھنے کے لیے یہ سورہ نور ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت استخلاف اس کو کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ تھوڑا توجہ سے سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا مسئلہ کور ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے حکم، ان دونوں میں فرق ہے۔ حکم جو ہوتا ہے، جب حاکم حکم کرتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا اختیار محکوم کے پاس چلا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم کیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اب محکوم ہو گئے سارے مسلمان، اب نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کا اختیار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھ کر وہ جنت کے حقدار بنے، نہ پڑھ کر وہ جہنم کے حقدار بنے، دونوں اختیار ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے وعدہ۔ حکم کا پورا ہونا یقینی نہیں ہوتا اور وعدے کا پورا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حکم میں اختیار محکوم کے پاس چلا جاتا ہے اور وعدے میں اختیار محکوم کے پاس چلا جاتا نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں کیا بلکہ وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ، جس طرح قیامت آئے گی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قیامت آئے گی اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کسی کو قیامت کا آنا اچھا لگے، قیامت کا آنا اچھا نہ لگے، قیامت ہر صورت آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ آ کر رہے گی۔ کوئی احتجاج کرے، کوئی اعتراض کرے، کچھ بھی کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدے کا پورا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان کے ساتھ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، اہل ایمان تو قیامت تک آئیں گے، سب کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا منکم، جو تم میں سے ہیں۔ اب یہ منکم کی جو قید لگ گئی، یہ انحصار ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے دور کے جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے دور کے جو اہل ایمان ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے صحابہ کرام سے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ عمل صالح کرتے ہوں گے۔ وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بضرور ان کو خلافت دوں گا۔ کن کو؟ الذین آمنوا منکم، ان کو، یہ کون ہے؟ صحابہ۔ ان کو خلافت دوں گا زمین میں، یہ اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ اور یہاں آیت میں کسی کا نام نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مشہور روایت ہے کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اب یہ جھنڈا آپ علیہ السلام نے جس کو دینا ہے ابھی تک اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ اب جب تک یہ کل آئی نہیں،
یہ جھنڈا کسی کو ملا نہیں تب تک یہ روایت کسی کی شان میں بیان پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ آنے والی کل میں جب حضرت علی آ گئے تو جھنڈا ملا حضرت علی کو، جب جھنڈا حضرت علی کو مل گیا تو آنکھ کھل گئی کہ کل جو تعریف ہو رہی تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، وہ حضرت علی کی تھی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب جب تک یہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک کوئی یہ روایت حضرت علی کی شان میں پیش کر سکتا نہیں تھا۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام نے صرف تعریف کر دی، نام کسی کا بھی ذکر نہیں کیا، بعین ہی اسی طرح اللہ نے بھی صفات بتا دی اور نشانیاں بتا دی لیکن نام کسی کا بھی نہیں لیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بے ضرور خلافت دوں گا ان کو زمین میں۔ اب جب تک یہ خلافت کسی کو ملی نہیں تھی اس وقت تک یہ آیت کسی کی خلافت کے لیے دلیل کے طور پر کوئی پیش کر سکتا تھا؟ نہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد مسند خلافت پر آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ اللہ نے جن کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ یہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے دلیل کے طور پر اس آیت کو کسی صحابی نے پیش کیا نہیں تھا۔ شیعہ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت استخلاف اتنی مضبوط تھی تو خلفائے راشدین میں سے یا اور صحابہ اکرام مہاجرین انصار میں سے کسی نے بھی اس آیت کو پیش کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی جب تک جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں آیا نہیں تھا یہ روایت حضرت علی کی شان میں پیش کی جا سکتی نہیں تھی، اور جب تک حضرت ابو بکر مسند خلافت پر بیٹھے نہیں تھے اس وقت تک یہ آیت حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے کوئی پیش کر سکتا نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا اللہ تعالیٰ زمین میں۔ فی الارض یہ بسا اوقات یوں کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا حکومتیں بھلے جس کو چاہے مل جائیں لیکن حضرت علی دل میں خلیفہ تھے، دل میں خلیفہ تھے۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْقَلْبِ نہیں ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو حکومت ملے گی، طاقت ملے گی اور خلافت ان کو ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ طاقت دے گا ان کے لیے ان کے دین کو۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جن کے ساتھ وعدہ کیا، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ ہاں بھائی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ تو پورا ہوا نا، تو کیسے ہوا کہ جو خلیفہ بنے یہ وہی تھے جن کے ساتھ وعدہ تھا، یا وعدہ کسی اور کے ساتھ تھا اور خلیفہ کوئی اور آ کر بن گیا؟ جن کے ساتھ وعدہ تھا وہی خلیفہ بنے، اور جو خلیفہ بنے یہ وہی تھے جن کے ساتھ وعدہ تھا۔ اب یہ آیت ایسی آیت ہے کہ تمام وہ وہم گمان اعتراضات کہ حق کسی اور کا تھا، یہ غصب کر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، یہ تمام تر اعتراضات کو قرآن کی یہ آیت ختم کر دیتی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور طاقت دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو، جو خلفاء بنیں گے نا ان کے دین کو طاقت ملے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ خلفاء جو بنے
اور ان کے دین کو طاقت ملی؟ بالکل ملی۔ ہمارا جو کلمہ، اذان، نماز، یہ وہی ہے نا جو خلفائے راشدین کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور ان کے دین کو واقعی طاقت ملی۔ اب یہاں پر اللہ نے دین کی نسبت صحابہ کی طرف، خلفاء کی طرف کر دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور طاقت دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ ان کا دین کیا انہوں نے خود اپنا بنایا ہوا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین ان کے لیے ان کا ہوگا، لیکن وہ وہی ہوگا جو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہوگا۔ میں نے ان خلفاء کے لیے پسند کیا ہوا ہوگا، اور خلفاء کا دین میرا پسندیدہ دین ہوگا۔ اور اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ پتہ چلا کہ خلفاء جس دین پر عمل کرنے والے ہوں گے وہی دین اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اور وہی دین اسلام ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم مومنین اور اسلام ہمارے پاس ہے۔ اسلام کی پہچان یہ ہے، جس دین پر خلفاء نے عمل کیا وہی دین اسلام ہے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا نا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا وہ بھی پورا ہو گیا، اور جن کے ساتھ وعدہ کیا انہی میں سے وہ خلفاء بنے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ البتہ ضرور بے ضرور حالت خوف ختم کر کے بدل کر حالت امن میں ان کو لاؤں گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور عبادت کریں گے میری اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو انکار کرے اس کے بعد، یعنی یہ ساری چیزیں ہو گئیں، خلیفہ بن گئے۔ بھئی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، قرآن نے کہہ دیا کہ یوں ہوگا، لیکن وہ چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی، تو ایک انکار ہے کہ قرآن نے کہا ابھی تک وہ چیز وجود میں نہیں آئی اور درمیان میں انکار کر دیا، تو یہ بھی کفر ہے۔ لیکن جب اس خلافت کے واقع ہو جانے کے بعد اگر کوئی انکار کرے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہے۔ یہاں سے کامل الفسق مراد ہے، یعنی وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب دیکھیں، ہم پوچھتے ہیں شیعوں سے کہ بتاؤ اس آیت کے مصداق کون ہیں؟ اللہ نے کن لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور پھر ان کو خلافتیں ملی ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کے دور میں پیدا ہوں گے، امام مہدی کے دور میں پیدا ہوں گے۔ لیکن قرآن مجید اس مصداق اور اس مفہوم کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہے منکم، تم میں سے۔ اب یہ منکم جو ہے پیچھے جانے نہیں دیتا، جو موجود ہیں وہی ہیں۔ بتاؤ اس آیت سے کون مراد ہیں، کن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا خلافت کا کہ پھر ان کو خلافت ملی بھی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ ہم نے کہا آؤ یہ تینوں وعدے حضرت علی کی خلافت میں پورے کر کے دکھاؤ۔ تینوں وعدے حضرت علی کی خلافت میں پورے کر کے دکھاؤ، بالخصوص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ ان کو خلافت دوں گا، اس کے بعد ان کے دین کو طاقت دوں گا۔ اب ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان مراد ہیں، وہاں حضرت علی بھی مراد ہیں، اور برابر حضرت علی کے دین کو طاقت بھی ملی ہے۔ حضرت علی کا دین جو ہے
وہ مستحکم بھی ہوا ہے، اور جو دین صدیق اکبر کا تھا وہی علی کا دین تھا۔ جب صدیق اکبر کے دین کو طاقت ملی تو یہی علی کے دین کی طاقت تھی۔ ہم تو کہتے ہیں اس آیت میں جہاں اور صحابہ ہیں وہاں حضرت علی بھی ہیں، لیکن شیعہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی اس میں ہیں۔ وہ کس طرح کہ قرآن کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو اللہ طاقت دے گا۔ اور شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کا جو دین تھا وہ یہ والی حضرت ابو بکر عمر عثمان والی آذان، یہ علی والی آذان نہیں ہے۔ علی والی آذان کوئی اور ہے، اور ان والا جو طریقہ ہے وہ علی والا نہیں، وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ان کو اگر تم کہتے ہو کہ علی کا عقیدہ، آذان، نماز سب کچھ الگ ہے، تو اس دین کو طاقت ملنا تو دور کی بات، وہ دین تو حضرت علی کے دور میں بھی ظاہر ہی نہیں ہوا۔ جو چیز ظاہر ہی نہ ہو اسے طاقت کیسے ملی؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ آیت جو ہے یہ آیت استخلاف اس کو کہتے ہیں۔ اس پر آپ جب نظر رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے خلافت والا حل ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے نیابت کی کہ یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا۔ خلافت والا اتفاقی معاملہ نہیں تھا کہ بس حضور علیہ السلام بیمار تھے، جو آئے ان کو آگے کر دیا، یوں نہیں تھا، بلکہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں، حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے یا ان کو کچھ لیٹ ہو گئی، حضرت عمر کو انہوں نے آگے کر دیا مصلی پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر نماز شروع کر دی، تکبیر ہو گئی، پھر تکبیر تحریمہ لگا کر حضرت عمر نے نماز شروع کر دی، صفیں سیدھی ہو گئی، حضرت عمر مصلی پر آ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ اخرج رأسہ من حجرتہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا 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 ثلاث مرات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، حضور علیہ السلام نے آواز سن لیا، چادر ہٹائی، حجرے سے اپنا سر مبارک نکالا اور فرمایا لا لا لا۔ حضرت عمر نے نماز توڑی اور صحابہ اکرام نے صفیں انہوں نے توڑ دی۔ حضرت ابو بکر کو پیچھے آ چکے تھے، ان کو آگے کروا کے حضور علیہ السلام نماز پڑھوا رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی بات تھی؟ یہ حضور علیہ السلام اتنی تاکید فرما رہے ہیں امامت میں، نماز کی امامت میں، اور نیابت میں اعلیٰ کو کام ہے، جو اہم کام ہے وہ نماز کی امامت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 21 نمازیں پڑھائی ہیں۔ ان میں سے ایک نماز وہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، جہری نماز تھی، قرات جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، وہ باہر آئے اور حضرت ابو بکر کی بائیں جانب سے آ کر یوں آگے ہو کر بیٹھے، اور حضرت ابو بکر جہاں تک تلاوت کر چکے تھے، قرات کر چکے تھے، اس سے آگے حضور علیہ السلام نے شروع کر دی۔ یعنی یہ جو تلاوت ہے اس کو حضور علیہ السلام نے بنیاد بنایا، اس پر اپنی تلاوت آگے کر کے، اور نماز گویا کہ حضور علیہ السلام امام بنے صدیق اکبر کے، اور حضرت ابو بکر صدیق امام بنے تمام جو ہے صحابہ اکرام کے۔ ان میں سے ایک نماز یہ بھی ہے، اور ایک نماز وہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔
تو 21 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، اور یہی دلیل صحابہ اکرام نے مضبوط بنا پر یہ پیش کی سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ حضور علیہ السلام نے جن کو ہمارا نماز کا امام بنایا اور دین کا امام بنایا، تو دنیا کا امام بھی ہم انہی کو ہی بناتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ وعدہ کسی اور کے ساتھ کرے اور خلیفہ کوئی اور بن جائے، یہ بھی ہمارے عقیدے میں نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جو خلفائے راشدین تھے، یہ اس آیت کا مصداق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، اور جو خلیفہ بنے وہی برحق خلیفہ تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس پر اور بھی بہت ساری جو ہے دلیلیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، مثلا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری اس میں آیتیں جو ہے اشارتاً وہ بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ آیت کافی ہو گئی ہے، اور مسئلہ جو ہے بالکل وہ واضح ہو گیا کہ خلافت جو ہے وہ غصب والی کہانی ساری جھوٹی ہے، اور یہی خلیفہ ہیں، اور ان کے لیے ہی اللہ نے وعدہ کیا۔